السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو لگا دیں۔ لگا دیں اور اوپر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم سامعین، بزرگان دین، ملی بھائیوں اور دوستوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور یہ اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین ہے، سب سے چہیتا دین ہے، سب سے پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر نعمت برسائی، اور بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو اسلام، جو دستور حیات، دستور زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، وہ کامل اور مکمل تھی۔ اور یہ بھی کہ اس سے پہلے بھی جو دین دھرم آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور دوسرے انبیاء کرام کے زمانے میں، وہ بھی دین اسلام تھا، لیکن ضرورت کے تقاضے کے مطابق، ظروف و احوال کی بنیاد پر، وہاں جیسا تقاضا تھا وہاں پر وہ حکم صادر کیا، اور وہ کوئی ایک خطہ ہوتا تھا، کوئی علاقہ ہوتا تھا، پوری دنیا نہیں ہوتی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے پوری دنیا کے لیے بھیجا، صرف بنارس کے لیے نہیں، صرف ہندوستان کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، اور کسی خاص خطے کے لیے نہیں۔ ظاہر ہے ان تمام علاقوں کی رعایت کی گئی، اور جب تک کہ اس میں کمال نہیں ہوتا، یہ پورے تقاضے نہیں پورے ہوتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، اور قرآن کریم کو جس طریقے پر آخری کتاب قرار دیا، اسی طریقے پر اس دین کو کامل اور مکمل اور بالکل مکمل حیثیت سے نازل کیا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ دین اسلام کیا ہے، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہ کیا تھا، اس میں کون سی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ۔ تمہارے نبی جو کچھ دے دے اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کرے روک لو۔ یہی اسلام ہے۔ اللہ کے نبی نے دیا کیا؟ اللہ کے نبی نے قرآن کریم دیا، اور اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مطلب ہم کو عطا کیا۔ یہ دو چیزیں
حقیقت میں یہی قرآن ہے اور یہی ہدایت کا راستہ ہے اور اسی سے کامیابی مل سکتی ہے. لیکن اگر ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے یا ان میں سے کسی ایک کو ترک کر دیا جائے تو پھر نہ ہدایت ملے گی، نہ دنیا کی کامیابی ملے گی، نہ دنیا کے اندر حکومت ملے گی، نہ استحکام ملے گا، نہ خلافت ملے گی. بھکاری کے طور پر دوسروں کے دروازے پر پھینک پڑا. قرآن کی تابعداری اور حدیث رسول کی تابعداری بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دو چیز تم میں چھوڑے جاتا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. معنی اس کا یہ ہے کہ دونوں کو اگر چھوڑ دیا جائے، بالائے طاق رکھ دیا جائے، اپنی قیاس آفرینی کی جائے اور اپنے من کے مطابق اصول بنایا جائے، تو ایسی صورت میں یقیناً ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ کتاب و سنت دونوں کو تھامنا اور مضبوطی سے تھامنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اعتصام اسی کو کہتے ہیں کہ مضبوطی سے تھام لے ہم. اور قرآن جو کچھ کہتا ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتی ہے وہ بھی در حقیقت قرآن ہی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. دیکھا آپ نے، قرآن بھی کی وہی ہوئی ہے اور اسی طریقے حدیث کی بھی وہی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اس جیسی چیز حدیث بھی. تو میرے بھائی اور دوستو، ہم لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا اور یہ اس امت مسلمہ کے اندر بہت پہلے جہم بن صفوان آئے، انہوں نے بھی عقلی گوریہ مطلب یہ ہے کہ دوڑائے، اور ادھر کچھ فقہا حضرات ہیں، انہوں نے بھی یہ کام کیا کہ فقیہ کی روایت تو قبول کی جائے گی، غیر فقیہ کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اور ظلم یہ ڈھایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ قرار دیا. دیکھ رہے کس قدر علمیہ کی بات ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس وقت تو جو حدیثیں موجود ہیں ہمارے پاس، احادیث کی کتب احادیث کے اندر سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا ایک حصہ غیر فقیہ کا گویا کہ ہم نے بلا دیا، انکار تو نہیں کیا، ختم نہیں، اس کی بات مانی جائے گی. صحابی کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کریں گے، وہ نہیں مانی جائے گی. قیاس ٹکرا رہا ہے، قیاس پر منع ہے. کس قدر دکھ اور تکلیف کی بات ہے. اسلام کو چوں چوں کا مربع بنا لیا ہے. آپ جانتے ہیں سر سید تشریف لائے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، سب لوگوں کے یہاں مشہور اور معروف شخصیت ہے. انہوں نے ایک قانون ایجاد کیا. کیا کیا کہ نیچر اور فطرت کے مطابق جو حدیث ہوگی وہ صحیح ہوگی، وہ قابل قبول ہوگی. نہیں تو اگر ہماری فطرت اور ہمارے نیچر کے خلاف ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا، چاہے صحیح بخاری ہی کی روایت. کس قدر ظلم ڈھایا گیا. میرے بھائی اور دوستو، ایک اونچی شخصیت عامر عثمانی کی، وہ بھی میدان میں کودے. بعد میں تو تاریخ نویسی کے اندر ان کا شمار ہونے لگا، لیکن پہلے جب انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے وہی بات کہی جو وہ کہی گئی تھی، بلکہ جو ان کے فقہا نے کہی تھی انہوں نے شرائط کے ساتھ کہا.
کہ ہماری عقل میں جو بات آئے گی اس کو تو قبول کریں گے، اور جو بات عقل میں نہیں آئے گی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کتنی احادیث صحیحہ پر انہوں نے جھاڑو لگا دیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ علامہ مودودی رحمہ اللہ یہ بھی بہت اونچی شخصیت کے مالک ہیں، لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، ہم بھی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے بہت دین کی خدمت کی ہے، لیکن ایک جملے میں انہوں نے حدیث صحیحہ کو، احادیث صحیحہ کو، مطلب یہ ہے کہ بہت سی حدیث رد کر دیا۔ کیا کہا؟ انہوں نے بھی وہی دہرائی بات عامر عثمانی رحمہ اللہ کی کہ ہماری عقل میں جو بات آئے گی وہی ہم قبول کریں گے، جو ہماری عقل کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں۔ گویا کہ احناف نے جو شروع دور کے اندر، جہمیہ وغیرہ نے جو شروع دور کے اندر جو بات کہی تھی، ایک اچھی تعبیر کے ساتھ، ایک اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ آپ بتا سکتے ہیں، دنیا یہ بتا سکتی ہے، اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے، دنیا کے اندر کتنی عقلیں؟ آپ کی عقل ہے، دوسروں کی عقل ہے، ہماری عقل ہے، تو ایک عقل تو کہے گی کہ یہ صحیح ہے اور دوسری عقل کہے گی کہ یہ غیر صحیح ہے۔ اب کیا کریں گے ان حدیثوں کو جن کے بارے میں اختلاف ہوگا؟ ان کے اعتبار سے، ان کی عقل کے اعتبار سے تو مردود، اور دوسری عقل کے اعتبار سے غیر مردود۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کیا علماء اہل حدیث نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، اور اسی طریقے پر اصحاب سنن نے، اصحاب مسانید نے، اور دوسرے لوگوں نے جو پوری زندگی گنوا دی، اپنی نہ صحت کا خیال رکھا، نہ اپنی مال و دولت کا خیال رکھا، میرے بھائیوں اور دوستو، یا کیا یہی ان کی خدمت کا یہی ثمرہ ہے کہ ان کی خدمت کو ایک پھونک سے اڑا دیا جائے؟ افسوسناک بات ہے۔ اور یہ ہوا چل پڑ رہی، چلی ہوئی ہے۔ آج ان کو روشن خیال کہا جاتا ہے، جن بزرگوں کا ہم نے نام لیا، ان بزرگوں کے قول کے آگے یہ جھک جاتے ہیں۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو انہی میں سے کسی ایک سے منسلک تھے۔ ہم نے کہا کہ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات بہت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو معجزات صادر ہوئے ہیں، کرامتیں بہت ہیں۔ آگے نہیں، ایک معجزہ ہے، وہ قرآن کریم ہے، اور کوئی معجزہ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو ٹولی اور یہ جو قاعدہ جو بیان کیا ہے، تمام معجزات پر پانی پھیر دیا۔ جو معجزات اس لیے آئے تھے کہ دین کا پرچار ہو، اس لیے کہ لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جتنے انبیاء کرام آئے ان کو کچھ معجزہ عطا کیا گیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ تھوڑے پانی میں بہت زیادہ ہو جانا، تھوڑے کھانے میں بہت زیادہ ہو جانا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تین حدیثوں کو کیا کریں گے؟ اس لیے کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو نبیوں سے صادر ہو اور خرق عادت کی طور پر۔ ایک عجوبہ ہے تو یہ ساری حدیثیں گویا کہ رد ہو گئی، اور رد کیا دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طریقے پر اور بھی معجزات اور کرامت کی باتیں ہیں جو صحابہ کرام سے صادر ہوئی ہیں۔ تو احادیث کو اگر ہم اس طریقے پر اپنی عقل کی زور سے، اپنی عقل کی طاقت سے اگر رد کر دیں گے تو میرے خیال میں کچھ ہی حدیثیں باقی رہیں گی۔ اب میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی عقل میں آنے والی نہیں، پھر بھی تم مانتے ہو۔ بہت سی میں نے تقریروں میں کہیں، آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، آدمی پیشاب کرتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے بعد وضو کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے، ہاتھ دھلو، پیر دھلو، چہرہ دھلو، مسح کرو، تب وضو ہوگی۔ اگر جنابت کی حالت ہے، ایک مخصوص عضو سے ایک مخصوص چیز نکلتی ہے، اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ غسل کرو جناب، چاہے گرمی ہو چاہے سردی،
تبھی تم پاک ہو پاؤ گے. اگر نہیں کر پاتے ہو تو تیمم کر. صرف اتنی ہی جگہ دھلنے کے لیے نہیں کہا جاتا. قیاس کا تو تقاضا یہی تھا کہ بس اتنی جگہ دھل دے, صاف کر دے, پاک ہو گیا, باوضو ہو گیا. یہ عقل میں نہیں آتی. لیکن اگر اس کو بھی یہ جھنجھوڑ ڈالیں گے یا اس میں بھی اگر کود پڑیں گے تب تو بہرحال ان کی خیر نہیں ہوگی. لیکن اصول اور ضابطہ جو بنایا ہے اس اعتبار سے اس کو بھی رد کر دینا چاہیے, لیکن رد نہیں کر سکتے. ابھی جیسے ہندوستان کا قانون بن رہا ہے, ساری چیزیں تھوڑے رد ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام جس کو کہا جاتا ہے وہ کتاب اور سنت کو کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری درایت کے مطابق نہ ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن پر بھی تنقید کریں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کو تو مان لیں گے لیکن حدیث کو نہیں مانیں گے. اس لیے کہ جن لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے پتہ نہیں جھوٹ بولا. اس لیے اللہ کے نبی کو جھوٹ بولنے سے زیادہ بہتر, اس کا اتہام لگانے سے زیادہ بہتر ہے کہ صحیح بخاری کی روایتوں کو کہو کہ یہ سب جھوٹے تھے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 جھوٹ بولے. علامہ مودودی نے کہا کہ رد کر. یہ صحیح حدیث ہو ہی نہیں سکتی. ایک نبی اور وہ جھوٹ بولے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے, قانون فطرت ہے, اور کون سی عقل میں آنے والی بات ہے جس کو ہم نے یہ مان لیا ہے کہ نبیوں سے اس طرح کی بات سرزد نہیں ہوتی. وہ کیسے جھوٹ بول سکتے؟ رد کر. حالانکہ اس کا معنی و مفہوم خود کتاب اللہ کے اندر موجود ہے. ہمارے اکابر نے اس کا بخوبی جواب دیا ہے کہ تم کو اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو الگ بات ہے. جھوٹ کا معنی صرف یہی نہیں ہوتا ہے جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی توریہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کچھ کہا جاتا ہے, کچھ مراد لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی مراد, لیکن اس کو جھوٹ کے ساتھ جوڑ دیا, اور جھوٹ جب ثابت ہو گیا نبی کے لیے تو صحیح بخاری کی روایت. یہ عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے ہمارے اسلاف, ہمارے اکابر جنہوں نے کتاب و سنت کی خدمت کی ہے, دین کو باقی رکھا ہے, اور آج بھی دین باقی ہے, اور آج بھی اس کی خدمت ہو رہی ہے اور خدمت ہوگی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ذکر کی حفاظت کریں گے, ہم ہی نے نازل کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف قرآن ہی ہے. نہیں جناب, ذکر کس سے مراد عام. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ ضعیف حدیثوں کو کیا کریں گے, یہ موضوع حدیثوں کو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے مطلب ناقدین حدیث موجود ہیں, محدثین موجود ہیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والے موجود ہیں, الگ کر دیں گے. ایک واقعہ آتا ہے, ایک مجلس کے اندر امام محمد بن حنبل اور اسی طریق پر دوسرے ائمہ کبار بیٹھے ہوئے تھے. ایک کتاب نے حضرت امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی. کہا کہ میں تو امام محمد بن حنبل ہوں, میں نے تو کبھی نہیں بیان کیا ہے. آخر اسماء رجال کی کتابیں کیوں لکھی گئیں؟ یہ چھانبین کے لیے لکھی گئی. موضوعات کیوں لکھی گئی, جمع کی گئی؟ احادیث کے انبار کیوں لگائے؟ حدیث صحیح حسن لنفسہ حسن لغیرہ. یہ جو حدیثوں کا امتیاز کیا وہ اسی لیے نہ کیا تھا. یہ محدثین کی خدمت ہے. محدثین کی خدمتوں کی وجہ سے دین چونکہ باقی رہنا ہے, آخری وقت تک باقی رہنا ہے, اور قرآن اور حدیث کی جب تک حفاظت نہیں ہوگی دین کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ آراء اور قیاس سے دین باقی رہتا ہے. آراء اور قیاس تو آریہ ہے دین پر چلانے کے لیے, دین کو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن عزیز کی ہم نے ذکر کی حفاظت
یہ ذمہ داری لی تو امام حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد یہی آیت پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی نے لی اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی نے لی۔ ذکر صرف قرآن مراد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، وہی دونوں ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی، اور دونوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز مراد ہو اور دوسری چیز مراد نہ ہو، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی اور حدیث کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی اور محدثین کو تیار کر دیا۔ دوسرے تو حدیثوں کو کاٹتے چاٹتے ہیں، اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اہل حدیثوں نے کہا کہ واقعی ہماری چیز ہے۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم بھی قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، یقیناً اس میں کوئی صحیح بات نہیں، لیکن ہم جس طریقے پر گلے میں لگاتے ہیں وہ تم نہیں لگاتے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ یہ اصل الفتاویٰ کے اندر ذکر ہے ایک حدیث، جس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں ٹکنوں کو ملایا جائے۔ وہاں پوچھا گیا، دارالعلوم دیوبند کے اندر پوچھا گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اگر صحیح ہے تو عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور ضعیف ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو لکھا ہے، تضعیف کی کوشش کی ہے، لیکن پھر کہا ہے، ان کے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ صحیح، لیکن ہم دوسری بات نہیں کر سکتے، کیا عمل کا مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مقلد کا وظیفہ جو ہے وہ اپنے ائمہ کی تقلید ہے۔ ہم اپنے امام کی بات سے ٹل نہیں سکتے، ہم نے امام کی بات سے ہٹ نہیں سکتے۔ ذرا غور کر رہے ہیں، کتاب و سنت کو یہی ماننے والے ہیں۔ ارے اہل حدیث، جو اہل حدیث ہے ان کے سامنے اگر کوئی صحیح حسن حدیث اگر آ جاتی ہے جو نہیں آئی ہوئی تھی، اب تک نہیں معلوم تھی، فوراً چھوٹ جاتے ہیں۔ آج جو آپ لوگ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، غور کیا آپ نے؟ کل ہم لوگ نہیں کرتے تھے۔ شیخ ناصر البانی جو محدث عصر ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی، بعض لوگوں کو کچھ شبہ ہوا، لیکن پھر انہوں نے احادیث صحیحہ کے اندر مزید مطلب یہ کہ طرق ذکر کیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے میں ہے، قابل عمل ہے۔ کل نہیں تھی، ہم عمل کرتے ہیں، کل نہیں تھی۔ یہ ٹکنے والے حدیث کا بھی مسئلہ ویسے ہی ہے، پہلے ہمارے یہاں کوئی راج نہیں تھا، لیکن حدیث جب صحیح ہے تو عمل کا توقع۔ لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو پہلے ضعیف تھیں، ہمارا عمل تھا، لیکن جب یہ معلوم ہو گئی کہ یہ حدیث یعنی حسن کے درجے میں تھی، اس وجہ سے ہمارا عمل تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ضعیف ہے، ہمارا عمل ختم ہے۔ اس لیے کہ ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ وہ کون سی حدیث؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اور کیا آپ نے یہ روزہ کھولتے وقت آپ کہتے تھے، لیکن اب یہ ثابت ہو چکی ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب مبارک پوری نے بھی میراج کے اندر، فتاوی کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر اس کی تحسین کی تھی، لیکن ان کے جتنے طرق ہیں یہ سب کے سب ضعیف ہیں اور یہ قابل تحسین نہیں۔ خود شیخ ناصر البانی رحمہ اللہ ایک وقت اس کی مطلب یہ ہے کہ تحسین کر چکے تھے، مشکات میں ان کی جو تعلیق ہے اس میں اس کی تحسین موجود ہے، لیکن جب انہوں نے حدیث ضعیفہ کے اندر ذکر کیا، تمام طرق پر بحث کی، تو پتہ یہ چلا کہ بالکل ضعیف ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو ہمارا تو عمل سنت کے ساتھ ہے، سنت کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور در حقیقت ہمیں تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मोहब्बत अगर किसी के साथ अगर नहीं है तो उनकी बातें भी हल्की फुल्की लगती हैं। जिनसे मोहब्बत होगी, दिल से मोहब्बत होगी, मोहब्बत सादिका, तो ऐसी सूरत में उनकी बात भी अच्छी होगी। अल्लाह से मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह के रसूल के अक़वाल और सुन्नत नबी से मोहब्बत करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे दिल मुनव्वर होता है, दिल जागता है, रोशनी मिलती है, हिदायत मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है इन चंद बातों पर अमल करने की हमें तौफीक दे। हमारे शायख आए हुए हैं, वो कुछ कलमात इरशाद अगर फरमा दें तो ज़्यादा बेहतर।